علماء اور درویش لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والذین، اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، یہ اپنی مسندیں جب خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت مند جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں۔ ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے ایسٹ بنا رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائیدادیں جاتے ہیں، ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ کہ جو دفینے بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی، ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اور وہ خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب الیم، تو ان کو بشارت دے دیجیے عذاب الیم، دردناک عذاب۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں، فتقویٰ بہا جباہہم، اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر داغے جائیں گے ان کے ماتھے بھی، وجنوبہم، اور ان کے پہلو بھی، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں بھی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لیے، جو دولت جمع کی تھی، جو خزانے بنائے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا۔ آیت کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قائم ہو گئی تھی کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے۔ جو لوگ کے سونا اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گاڑتے ہیں، ان کو کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، اس کے لیے تو یہ رائے اگرچہ ان کی صحیح نہیں تھی، اس لیے کہ جو دین کا عام قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال ذریعے سے کمائے، اس میں سے جو وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں وہ ٹھیک ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر وہ کچھ رکھتا ہے اپنے پاس تو وہ حرام نہیں، بلکہ پھر یہ کہ وہ اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا، قانونی وراثت ہوگا۔ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہ ہو تو پھر وراثت کس چیز میں؟ اس لیے قانون تو وہی ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، کتنا کرو، قل العفو، تو یہ ایک روحانی تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم ہے کہ جمع نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ البتہ جو مال بھی آپ نے جمع کیا ہے، آپ نے حلال ذریعے سے کمایا تھا اور اس کی زکوٰۃ بھی آپ نے ادا کر دی ہے، تو وہ مال آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، خواہ وہ سونے اور چاندی کی شکل میں۔ چنانچہ اسی پر پھر فیصلہ ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں، اور چونکہ حضرت ابو ذر غفاری اس پر اڑے ہوئے اور اس سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں کے ایک اختلاف، تو پھر حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان نے حکم دے دیا تھا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں، وہ پھر ایک صحرا میں کسی جگہ پر کٹیا ڈال کر۔ میرے نزدیک اس آیت کا اصل محل اور مقام بھی ہے رکھنا چاہیے، اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے اصلاح جو دین کا کام کریں، احبار ہیں، رہبان ہیں، یہ لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں لگاتے ہیں دین کے لیے۔ عام لوگوں کا معاملہ اور ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پروفیشن ہے، کوئی اپنا اور بزنس ہے، اس کے حوالے سے ان کے پاس آمدنی، انہیں جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی، یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائیدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لیے پھر وہ اپنی نسلوں کے لیے اس کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ آیت بعد ہی انہی الفاظ میں اس کا انطباق ہوگا، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رہبان کے حوالے سے ہے۔ اس آیت کا سیاق اور سماق یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جو بھی کچھ ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں، جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی، ازواج مطہرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے، آپ اسی بیت المال میں سے، آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے وہیں سے کرتے، کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے، لیکن ضرورتیں پوری کریں، جائیداد بنا کر نہ چھوڑ کر، یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے پھر وہ جائیداد بنے۔ میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے، تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر بڑا ہو، وہ علماء سو ہے، لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کروں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم، جس دن کے ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں، اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کی پیشانیاں بھی اور ان کی پسلیاں بھی اور ان کی پیٹھیں بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو مزہ چکھو اپنے اس کنز کا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں، تکوینی بھی اور تشریعی بھی۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمین، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں محترم، جن کو کہ اشہر حرم کہتے ہیں، جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، ہمیشہ کا ضابطہ اور قانون۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وہ ظلم کیا کرتے تھے؟ قریش کی اپنی مصلحت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے، وہ کہتے تھے اس سال یا اشہر حرم فلاں کی بجائے فلاں مہینے، وہ کیلنڈر کو الٹ پھیر کرتے تھے، اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کا نہیں ہوگا، فلاں ہوگا۔ اس حوالے سے وہ کیلنڈر جو تھا ڈسٹرب تھا،
لیکن ہوا ایسا ہے قدرت خداوندی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجۃ الوداع، تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کیلنڈر آ گیا۔ اسی لیے حضور نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا ہے کہ استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ زمانہ اور یہ کیلنڈر جو ہے، تقویم جو ہے، یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور ترمیموں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقام پر کہ اللہ نے، جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی الٹ پھیر نہیں۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، جن کر حل حال میں اور جمع کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو مہینوں کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر، یہ پھیر دینا جو ہے اشر حرم کا، یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی۔ یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما، حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال، ویحرمونہ عاما، اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں۔ 4 مہینے حرام ہے، آگے پیچھے پھیر کر لیکن تعداد پوری کر۔ فیحلوا ما حرم اللہ، کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے، ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے، پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زین لہم سوء اعمالہم، اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیے گئے، کھبا دیے گئے ان کی نگاہوں میں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں۔ یہاں وہ 5 رکوع ختم ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ الی اہل العرب، اس کی تکمیل ہو گئی، اس کے مقاصد پورے ہو گئے، اس کے ضمن میں آخری احکام ہو گئے۔ اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے 6 رکوع سے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا، اس کا پس منظر بھی بیان کر چکا ہوں۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ اپنے پیغام پر ایلچی، اپنے خطوط نامہ مبارک ہیں، باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا، لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس بصرہ تھا، شرحبیل بن عامر غسان کا، اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع، ان کا باج گزار تھا، اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے، حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں قتل کر دیا۔